لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صل على محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله على محمد. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز، بغیر کسی مقدمے اور بغیر کسی تمہید کے قرآن مجید کا یہ سب سے مختصر سورہ کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے سب سے بڑی نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ وجود فاطمہ سے بڑی زمین پر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر اکرم کو جو کچھ بھی ملا فاطمہ سے زیادہ باارزش کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دو ہی چیزیں پیغمبر اکرم کو رسالت کے عنوان سے اور محافظ رسالت کے عنوان سے اور طعنہ ابتر سے بچانے کے لیے جو چیزیں ملی ان میں دو چیزیں اہم ہیں سب سے زیادہ۔ ایک، پروردگار نے آپ کو قرآن عطا کیا کہ جو جامع تمام قوانین اور اصول اور ضوابط صحف انبیاء کہ جس کے اندر سارے صحف موجود ہیں، ساری آیات موجود ہیں، ساری شریعتوں کا نچوڑ موجود ہے، گزشتہ سارے انبیاء اور زمین و آسمان کا سارا علم موجود ہے۔ ایک تو پروردگار عالم نے آپ کو قرآن عطا کیا اور دوسرے آپ کو فاطمہ عطا ہوئی۔ اور جب قرآن عطا کیا تو اس وقت بھی اسی انداز سے خطاب فرمایا کہ اے نبی، میں نے آپ کو کتاب مبین اور آپ کو تبیان میں نے عطا کیا ہے۔ لیکن جب فاطمہ عطا کی تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ فاطمہ اور قرآن میں اگر فرق کو جاننا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی ذہن میں اتنی گنجائش ہے کہ جو اس میں فرق پیدا کر لے جائے۔ بہت زیادہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں ایک لفظ دیا ہے، بہت ہی سوچ سمجھ کر کے، بہت ہی حسین لفظ ہے کہ جب اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے اور خاص طور سے فاطمہ کا تو کہتے ہیں یہ ہے قرآن ناطق۔ اور وہ رحل کے اوپر جو ہمارے سامنے مصحف ہے بین الدفتین جلد میں کی شکل میں، اسے کہتے ہیں قرآن صامت۔ لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو جو نور قرآن ہے وہی نور فاطمہ ہے، جو کنہ ماہیت زہرا ہے وہی حقیقت قرآن ہے۔ اگر
قرآن لوح محفوظ میں تھا تو نور فاطمہ محدقین فی عرش اللہ کی منزل میں تھا. دونوں کا مقام ایک ہے. اگر سدرۃ المنتہا تک جا کے جبرائیل قرآن کو لے کر کے آئے ہیں تو قاب قوسین اور ادنیٰ تک جا کے نبی فاطمہ کو لے کر کے آئے ہیں. کن الفاظ میں ان کا قصیدہ پڑھیں. لسان تطہیر ہو تو فاطمہ کا نام لیں، لہجہ جبرائیل ہو تو منقبت فاطمہ کہیں. لہجہ قرآن ہو، الفاظ اور فصاحت و بلاغت قرآنی ہو تو قلم کرتاس پر رکھیں تو زہرا لکھیں. ورنہ کس میں دم ہے کہ جو فاطمہ کا کلام مکمل کر سکتا ہے اور ان کی منقبت پوری ہو سکتی ہے. اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر اکرم کے اس کبیدہ خاطری کو ایک 3 آیتوں میں پروردگار عالم نے دور کر دیا ہے. اور صرف دور بھی کیا ہے ان کے غم و غصے کو اور ان کے افسوس کو کہ جو طعنہ ابتر ملا تھا اور جو لوگوں نے ان کے بیٹے کے وفات کے اوپر جو باتیں کہی تھی، تو پروردگار عالم نے صرف ایک بات نہیں کہی ہے اور اس کا جواب نہیں دیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے پیغمبر، میں آپ کو ایسی چیز عطا کرنے والا ہوں کہ آپ سراسر رضایت بن جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. لیکن نہیں، صرف ایسا نہیں کہا ہے کہ اے میرے نبی میں نے آپ کو کوثر دے دیا ہے. کوثر پانے کے بعد خوش تو ہوئے مگر مزید خوشی کی خاطر کہہ دیا کہ ان شانئک ھو الابتر. یہ جو طعنہ دے رہا ہے وہ خود ہی ابتر ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بہت جلدی بغیر کسی تفصیل میں گئے، مفسرین نے یہاں پر، فریقین نے بہت کچھ یہاں پر نقل کیا ہے، وہ آپ کے پیش نظر ہے، تفسیر کے اوپر آپ کی نظر ہے. کسی میں کہا کہ پیغمبر سے پوچھا کہ اس کوثر کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے. کسی نے کہا تسنیم ہے، کسی نے کہا سلسبیل ہے، کسی نے کہا صراط ہے، کسی نے کہا میزان ہے، کسی نے کہا حق شفاعت ہے، کسی نے کہا نبوت ہے، کسی نے کہا رسالت ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اور کسی نے آخر میں سب کو جمع کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ یہ خیر کثیر ہے. کہ پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے نبی میں نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے. لیکن تعجب اس بات کے اوپر ہے کہ سب لوگ حاشیے کے اوپر ٹہلتے رہے، متن میں کوئی نہ آیا. حاشیے پر سب کی نظر جاتی رہی، اصل متن تو کسی نے پڑھا ہی نہیں. جبکہ حاشیہ لکھا اسی متن کے اوپر جاتا ہے. اگر یہ کہہ دیتے کہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے اے محمد میں نے آپ کو فاطمہ عطا کیا ہے، تو قلم کی روشنائی بھی بچ جاتی، زحمت سے بھی بچ گئے ہوتے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس لیے کہ اگر فاطمہ کہہ دیا تو چاہے فاطمہ کہیں، چاہے تسنیم کہیں، چاہے زہرا کہیں، چاہے سرسبیل کہیں، چاہے عذرا و بطول کہیں، چاہے کوثر کہیں، چاہے نہر کہیں، چاہے جنت الفردوس کہیں، اور چاہے شفاعت محمد شفاعت زہرا پر موقوف ہے. چاہے ہم شفاعت کہیں، چاہے نبوت کہیں، چاہے رسالت کہیں، چاہے امامت کہیں، چاہے طہارت کہیں، چاہے عصمت کہیں، چاہے عظمت کہیں، ہم جن لفظوں میں یاد کریں اس کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے کہ ایک لفظ میں فاطمہ کہہ دیا جائے. کتنا بہترین جملہ ہے کہ عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد وکل الی ذات الجمال تشیر. ہمارے الفاظ الگ الگ ہو سکتے ہیں مگر اے فاطمہ آپ کا حسن و جمال ایک ہی ہے. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کہیں فاطمہ، کہیں زہرا، کہیں عذرا، کہیں بطول، کہیں مبارکہ، کہیں صدیقہ، کہیں راضیہ، کہیں مرضیہ. یہ سارے جو الفاظ ہیں یہ عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد. یہ عباراتنا نہیں ہے، یہ تو عبارت پروردگار ہے. اس لیے کہ امام فرماتے ہیں لفاطمۃ عند اللہ تسعۃ اسماء، یعنی اب پروردگار بھی اپنی اس کنیز خاص کو، اس تحفہ الہی جو پیغمبر کو مل رہا ہے، اس کے لیے مختلف انداز میں، مختلف صفات میں، مختلف خصائص و خصال میں یاد کیا جا رہا ہے. کہیں مبارکہ ہے، کہیں راضیہ ہے، کہیں مرضیہ ہے، کہیں طاہرہ ہے، کہیں بطول ہے، کہیں عذرا ہے. یہ کن الفاظ میں، کس انداز سے. اسی لیے میں بار بار اس جملے کو دہراتا ہوں کہ ابھی تک دنیا نام فاطمہ پر ٹھہری ہے، ذات فاطمہ کو کیا سمجھے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی شرح اسمی فاطمہ مکمل نہیں. لہذا چاہے جن الفاظ میں تفسیر کی جائے یہ سمٹ کے ایک نقطہ اصلی بنتا ہے اور وہی نقطہ اصلی ہے فاطمہ. لہذا کل جو میں روایت آپ کے سامنے، جو روزانہ 8 روایتیں میں آپ کی خدمت میں جس کی تلاوت کرتا ہوں، تو آخری روایت جو میں نے پڑھی تھی میں نے کہا تھا کہ اس میں وضاحت ہونی چاہیے لیکن بہرحال وقت نہیں تھا، جس میں پیغمبر اکرم عجیب انداز سے فرما رہے ہیں
کہ لو علم اللہ ان فی الارض اکرم من علی و فاطمہ والحسین والحسین. لفظ دیکھیے، عجیب انداز ہے، صاحبان علم ہیں. میں بار بار جو کہہ دیتا ہوں کہ عوام میں گفتگو نہیں ہے، ماشاءاللہ یہاں قوم کی سرزمین پر سارے لوگ صاحبان بصیرت ہیں، تفاسیر و تاریخ اور روایات اور احادیث اور رجال اور درایت کے اوپر سب کی نظر ہے. کہ سرکار سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں ایک لفظ استعمال کیا تھا، انی لا اعلم ولا ارا، اپنے اصحاب کے بارے میں. یعنی لا اعلم اگر کوئی معصوم کہہ دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم امامت کتنا وسیع ہے. عدم علم عصمت یعنی عدم وجود. بہت توجہ چاہتا ہوں. اب اگر پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ لو علم اللہ، کہ اگر خدا جانتا کہ زمین پر علی و فاطمہ و حسن و حسین سے زیادہ صاحب کرامت و شرافت اور باعظمت اور سچا اگر کوئی ہوتا تو مجھے حکم دیتا میں مباہلے میں اس کو لے کے جاؤں. یہی عین الفاظ یہی ہیں نا روایت کے، ایک لفظ بھی میرا نہیں ہے. اگر خدا جانتا، یہ نبی نے کیوں فرمایا؟ یہ نبی نے اگر کہہ دیے ہوتے، نبی یہ فرما دیے ہوتے کہ زمین پر کوئی ان کے علاوہ تھا ہی نہیں، تو وہ بات الگ تھی. لیکن وزن جملے میں پیدا کرنا، یعنی اگر خدا جانتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم علم خدا مساوی ہے عدم وجود شے کے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر علی و فاطمہ و حسن و حسین سے زیادہ سچا و با کرامت و با شرافت اور متقی و پرہیزگار و صاحب عصمت و طہارت و صاحب لسان صدق کوئی ہے ہی نہیں. جب کوئی ہے ہی نہیں تو پروردگار کے حکم کے بغیر میں کسی کو کیسے لے کے چلا جاتا میدان میں مباہلے کے لیے؟ لہذا پروردگار نے حکم دیا کہ میں ان کو لے کر کے جاؤں اور مباہلہ کروں نصارہ نجران سے. یہ روایت ہے اور فریقین کی کتاب سے میں نے آپ کی خدمت میں نقل کیا. اب اگر ہم ذرا اس کے اوپر غور کریں، صدیق طاہرہ اس مقام پر فائز کہ اب پیغمبر ان ہستیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور ہوتا تو ہم اس کو لے کے چلے گئے ہوتے. مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ اس دن الصادق فاؤنڈیشن کی آخری مجلس میں نے جملہ کہا تھا کہ مباہلے میں جانے کا مطلب وہاں تلوار نہیں چلانا تھی، وہاں جا کے قرآن کی کسی آیت کی تلاوت نہیں کرنی تھی، وہاں کسی کے سامنے بیٹھ کر کے دسترخوان پر کچھ کھانا پینا نہیں تھا. وہاں اصل مسئلہ یہ تھا کہ اپنے زبان اور اپنے نفس کے اثر کو دکھانا تھا. اپنے زبان اور اپنے نفس کی طہارت اور اس کا اثر دکھانا تھا کہ ہمارے نفس میں کتنی کشش ہے اور ہمارے زبان میں کتنا اثر ہے. یعنی نبی جو لے کر کے گئے تھے تو ان افراد کو لے کر کے گئے تھے کہ جن میں جتنے بھی جا رہے ہیں وہ سب کے سب مستجاب الدعوات ہوں، جن کی دعائیں مستجاب ہیں. اس لیے کہ اگر کسی نے زبان کھولی اور دعا قبول نہ ہوئی تو پورے اسلام کی آبرو خطرے میں پڑ جائے گی. بہت توجہ، پورے اسلام، پورے شریعت اور بشریت اور آدمیت اور قیامت تک یہ پورے کاروان کی کہ عزت جو ہے وہ داؤں پہ لگ جائے گی. لہذا وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ نہیں اب ایسے افراد ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بحث مباہلہ کا ہے، بحث مباہلہ ہے. اور مباہلے میں ہونا کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہمیں کچھ نہیں کرنا، نہ ہمیں ایک دوسرے سے گالی دینا ہے، نہ گریبان پکڑنا ہے، نہ دھکم دھکی کرنا ہے. یہ الفاظ جو میں استعمال کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. وہاں نہ عصا نہ ڈنڈے نہ لاٹھی، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں صرف اپنے اپنے مقام پر بیٹھ جانا ہے اور زیر آسمان پروردگار سے کہنا ہے اے میرے مالک جو جھوٹے ہیں ان پر تیری لعنت ہو. اور یہ لعنت مساوی ہے عذاب پروردگار کے. لعنت یعنی عذاب پروردگار. تو ہم لعنت بھیجیں گے اور جو جھوٹا ہوگا وہ اسی وقت فنا ہو جائے گا، وہ ہی فنا ہو جائے گا. تو ایسے افراد کو لے کے جانا ہے جو اتنے سچے ہوں کہ اگر زبان کھول دے تو پروردگار سے ٹالا نہ جائے. اب وہ ٹل نہیں سکتا. لہذا آپ پیغمبر اکرم لے کے چلے گئے. اب واقعہ میں پڑھنا نہیں مجھے. اور اس کے بعد وہ سارا ماجرا ہوا کہ آپ نے وہ دیا کہ خیمہ لگاؤ اور وغیرہ. جب پہنچے تو کیا ہوا؟ نہ سارے نجران اور اسقف نے فوراً وہاں سے واپس ہو گئے، یہ کہہ کے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. یعنی کیا مطلب ہے
چونکہ سامنے کوئی پہاڑ رہا ہوگا، یا اگر پہاڑ نہ ہوتا کوئی درخت ہوتا تو اس کو کہہ دیتے، یا آسمان کو کہہ دیتے کہ اگر یہ کہہ دیں تو آسمان پھٹ پڑے، اگر یہ کہہ دیتے تو زمین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی نصارے نجران نے بغیر گفتگو کیے ہوئے ان کے چہروں کو دیکھا، یعنی روئے زمین کے اوپر زبان کی صداقت تو تب پتہ چلتی جب زبان کھولتے۔ نصارے نجران نے چہرے سے ان کے نفس اور زبان کی صداقت کو اتنا کس کے اور اچھے سے پہچان لیا کہ وہ سمجھ گئے کہ ان سے مباہلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ نہیں، جملہ بدل کے کہوں کہ صرف صداقت نہیں بلکہ نصارے نجران نے ان کی حجیت کا اقرار کر لیا ہے۔ صرف پہاڑ نہیں، یہ پہاڑ تو ایک نمونے کے طور پر کہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خلق کے اوپر یہ حجت ہیں۔ اگر یہ پہاڑ سے کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، درخت سے کہیں تو درخت، اگر آسمان سے کہیں تو آسمان پھٹ پڑے، لہذا ہم ان سے بحث نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم جھوٹے ہیں یہ سچے ہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم ایسے چہرے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کسی میدان کارزار یا میدان مباحثے و مناظرے سے اپنی بات واپس لے کر کے واپس چلے جانا، اپنی ہار کو مان لینا ہے، سامنے والے کی کامیابی کا اعلان کر دینا ہے۔ اب ادھر سامنے والے کے قدم میدان سے اکھڑ گئے، ادھر جو مقابل جو اہل بیت ہیں ان کی صداقت ثابت ہو گئی۔ جب ان کی صداقت ثابت ہو گئی تو اب نصارے نجران کے کہنے سے ثابت نہیں ہوئی، بلکہ پروردگار نے مہر لگا دی ہے کہ زمین پر اب ان سے سچا کوئی نہیں ہے۔ اب جب ان سے سچا کوئی نہیں ہے تو اب ان کے مقابلے میں جو آئے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جب ان کے مقابلے میں کوئی، جب چونکہ سب سے بڑے سچے یہ ہیں تو ان کے مقابلے میں جو آئے گا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ اس دن میں نے کہا تھا نا کہ ان کی شان میں بھی برحال کسر شان نہ ہونی چاہیے، ورنہ کہیں گے کہ بھائی ہمارے جھوٹ کو آپ نے کم بتایا۔ نہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ برحال دشمن بھی ہو تو اس کی بزرگی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ لہذا اب اگر کوئی جھوٹا ہے کوئی سچا ہے تو سچے کے مقابلے میں جو آئے گا وہ جھوٹا، بہت بڑا سچا ہے تو اس کے مقابلے میں بہت بڑا جھوٹا، سب سے بڑا سچا ہے تو اس کے مقابلے میں سب سے بڑا جھوٹا۔ تو اب یہ جب 5 افراد ہیں ان کی سچائی ثابت ہو گئی تو پھر اب یہ بات بالکل طے ہے کہ اب اگر رسول کے مقابلے میں کوئی آئے تو وہ جھوٹا، علی کے مقابلے میں آئے وہ جھوٹا، فاطمہ کے مقابلے میں کوئی آئے تو وہ جھوٹا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ جب جھوٹا ہے تو اب اس کو جتنے افراد بھی صدیق کہتے رہیں گے وہ سب جھوٹے بنتے جائیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جناب صدیق اطہرہ کی جو کوثر قرآن ہے، جو قلب کائنات ہے، ایک روایت ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ قلب کائنات ہے، اس ہستی کا قلب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر فاطمہ کا وجود اس کے اوپر حرف پڑا، اگر وہ ملول ہوئی تو پوری کائنات کے ذرے ذرے پر ستم ہو گیا۔ یہ ہے، لہذا میں زیادہ وقت نہ لوں اور وہ آج کی جو روایات ہیں آپ کی خدمت میں، تاکہ ہماری 40 حدیثیں جو ہیں وہ جو پروردگار نے مجھے شرف دیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال آواز آپ تک پہنچ چکی ہے، ایک اور بآواز بلند صلوات۔ ایک اور بآواز بلند صلوات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، روایت نمبر، حدیث نمبر آج کی 25، 24 تک کل ہو گئی ہے، اور کہاں ہے یہ؟ مئہ منقبہ شادان قمی کی کتاب 135 صفحے کے اوپر ہے، اور منقبت نمبر 67 ہے، فرائد السمتین جوینی میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 68 پر، اور اس کے علاوہ مناقب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب الائمہ من ولد من طریق العامہ، جلد نمبر 1 135۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، قال رسول اللہ بعبد الرحمن بن عوف،
بہت ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہے شہزادی کی شان میں، لیکن انتخاب کر کے بہرحال اسناد وغیرہ دے کر کے ملا ہوں۔ بلکہ ایک جملہ میں پہلے عرض کر دوں، میں اپنے برادر عزیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اگر یہاں ہوں اور نہیں ہو تو تک پہنچ جائے گی بات، کہ ایک لفظ پرسوں کی حدیث میں ایک لفظ میں نے مجھ سے ذرا اس کی ولدیت میں نے جابر ابن حیان کہہ دیا تھا، وہ حق پر ہیں، لہذا میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جابر ابن یزید جعفی مراد ہیں، لہذا قال رسول اللہ بعبد الرحمن ابن عوف یا عبد الرحمن انتم اصحابی۔ دیکھیے اللہ اکبر، فرق جو بیان کیا ہے پیغمبر اکرم نے اہل بیت کے افراد اور دوسرے اصحاب میں۔ یا عبد الرحمن انتم اصحابی، تم لوگ ہمارے اصحاب ہو، ہمارے چاہنے والے ہو، ساتھی ہو، ہمارے دوست ہو، ہمارے ارد گرد اٹھنے بیٹھنے والے ہو۔ وعلی ابن ابی طالب منی وانا من علی۔ دیکھیں فرق، دیکھیے کھل کے کہہ رہے ہیں، اور افراد بھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے، اور عبد الرحمن کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں پیغمبر کہ تم سب میرے اصحاب ہو، مگر علی کی ذات وہ ہے کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ وَأَنَا مِنْ عَلِي، فمن، بہت عجیب جملہ ہے اس میں، چونکہ اسناد میں نے دیکھی ہیں، سلسلہ روات اور رجال کو میں نے بررسی کی۔ فمن قاسہ بغیرہ فقد جفانی، اگر کسی نے بھی علی کا قیاس تم میں سے کسی کے اوپر، یعنی علی کے علاوہ کسی پر کیا، تو یہ سمجھ لو کہ اس نے میرے اوپر جفا کیا ہے۔ اگر علی کا قیاس، یعنی اگر علی کا قیاس کرنا ہے تو کیا مطلب ہے؟ اگر علی کو کہنا ہے کہ علی کس کے جیسے ہیں تو کہو رسول جیسے ہیں۔ رسول سے مادون کسی کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ علی جیسے ہیں، یا فلاں علی جیسا ہے، یا علی اس جیسے ہیں۔ فمن قاسہ بغیرہ فقد جفانی ومن جفانی فقد آذانی، اور جس نے میرے اوپر جفا کیا گویا اس نے مجھے اذیت پہنچایا۔ بلا ترجمہ میں بچوں کے لیے کہا، بزرگوں سے بہت معذرت چاہتا ہوں۔ ومن آذانی، اور جس نے بھی، یہ سلسلہ مراتب کس چیز کا بیان ہو رہا ہے کہ علی کو کم مت سمجھنا، کسی کے اوپر قیاس نہ کرنا۔ اگر تم نے کسی کے اوپر علی کا قیاس کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے تم نے میرے اوپر جفا کی ہے، اور جس نے میرے اوپر جفا کیا گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ ومن آذانی فعلیہ لعنت ربی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس کے اوپر میرے رب کی لعنت رہے گی۔ اب یہاں پر صرف مولا علی کی بات نہیں ہے، اگر کسی نے سیدہ کو اذیت پہنچایا تو فلعنت رب محمد علیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے رب کی لعنت اس کے اوپر۔ اگر حسن و حسین کو تکلیف پہنچایا تو خدا کی لعنت اس کے اوپر۔ فعلیہ لعنت ربی یا عبد الرحمن ان اللہ تعالی انزل علی کتابا مبینہ۔ اے عبد الرحمن، پروردگار نے میرے اوپر ایک مبین اور بہت واضح اور روشن ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کتاب کی تبیین کروں، بیان کروں لوگوں کے لیے، تاکہ کہ اس میں کیا ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، مجمل ہے اور مفصل ہے، اور وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں، اس سے کیا مراد ہے آیات میں۔ وَأَمَرَنِي أَنْ أُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَمَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ، اور جو احکام ان کے لیے نازل ہوئے ہیں اس کو میں بیان کروں امت کے لیے۔ مَا خَلَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، یعنی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں عام لوگوں کے لیے، امت کے لیے اسے بیان کروں علی کو چھوڑ کر کے۔ ما خلا، کیوں اس کو بھی بیان کریں۔ فَإِنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنِ الْبَيَانِ، اس لیے کہ علی بیان سے مستغنی ہے۔ دیکھیں عبد الرحمن ابن عوف سے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ تم اصحاب ہو، لیکن میں علی مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں، اور کتاب نازل ہوئی سب کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن علی کو چھوڑ کر کے، اس لیے کہ علی بیان کے محتاج نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم کسی کے اوپر علی کا قیاس مت کرنا، جو علم میرے پاس ہے وہی علی کے پاس ہے، جو مقام میرا ہے وہی علی کا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْتَغْنِي عَنِ الْبَيَانِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ فَصَاحَتَهُ كَفَصَاحَتِي، اس نے ان کی فصاحت کو میرے فصاحت جیسا قرار دیا ہے۔ وَدِرَایَتَهُ كَدِرَایَتِي، اور ان کی درایت میری درایت ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْحِلْمُ رَجُلًا لَكَانَ عَلِيًّا، اگر سارے علم دنیا کے کسی انسانی اور مرد کی شکل میں آ جائے تو کچھ اور نہیں، علی کا حسن و جمال نظر آئے گا۔
لو کان الحلم رجلا لکان علیا، اگر حلم اکٹھا ہو کر کے پیکر مرد میں بن جائے تو علی بن جائے. لکان علیا ولو کان الفضل شخصا لکان الحسن، اور اگر سارے فضل جمع ہو کے انسانی صورت میں آ جائے تو حسن کہلائے. وَلَوْ كَانَ الْحَيَاءُ صُورَةً، اور اگر ساری شرم و حیا، اگر حیا و عفت اور یہ شجاعت، یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں لکان الحسین، تو پھر حسین. یہی وجہ ہے کہ غیرت مند ترین فرد بشر اہل بیت میں حسین تھے، تبھی تو بھری کائنات میں پوری دنیا خاموش رہی، مگر سن 61 میں اگر کسی نے آواز بلند کیا ہے تو حسین نے. ناموس شریعت پامال نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ ابھی ایک باحیا انسان زندہ ہے. اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں. دیکھیے کسی چیز کی تعریف، حالات حاضرہ علماء تشریف فرما ہے، نیوز اور اخبار کے اوپر آپ کی نظر ہے، اور ادھر 1-1.5 سال 2 سال سے جو 2.5 سال سے جو چل رہا ہے غزہ کا اور لبنان کے یہ سارے واقعات، یہ سب آپ کے پیش نظر ہیں. کسی چیز کی اگر تعریف کرنا ہو، اگر کسی نے تلخیص المنطق نہیں، منطق مظفر اگر پوری کسی نے پڑھی ہے تو اس میں ایک جملہ ہے اور شارحین نے بھی نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ شیخ مظفر وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ تعریف کیا ہے. بھئی وقت چلا جائے گا، میں اس لیے نہیں. بھئی حد تام حد ناقص، رسم تام رسم ناقص. اور کیسے ہوتی ہے؟ بھئی حد تام یعنی اگر جن سے قریب اور فصل قریب سے ہو. اب یہ سب بیان نہیں کرنا، باقی آپ سمجھ چکے ہیں. یعنی تام ترین تعریف اور سب سے بعید ترین وہ رسم ناقص ہے. تو اگر کسی چیز کی تعریف کرنا ہو، مثلا تو کہیں بھئی انسان کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں حیوان ناطق. ناطق جو ہے فصل قریب ہے اور حیوان جو ہے جن سے قریب ہے. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ ایک انسان اس موجود کہتے ہیں جو 2 پیر پہ چلتا ہے، تو کہتے ہیں بھئی مرغا بھی 2 پیر پہ چلتا ہے، تو کیا انسان اور مرغا ایک ہو گیا؟ نہیں. تو کہتے ہیں کہ تعریف ایسی ہونی چاہیے کہ سارے اجزاء اس کے اندر آ جائیں، کوئی چیز باہر نہ جانے پائے. بہت توجہ چاہتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ بیان الفاظ میں چاہے وہ حد تام ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. تو کہتے ہیں اگر کمال تعریف بیان کرنا ہو تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ پھر الفاظ کا سہارا نہ لیں، بلکہ وہ چیز خود سامنے لا کے دکھا دیں. بہت توجہ. وہ چیز سامنے لا کے دکھا دے کہ تم اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اگر میں بتاؤں گا تو تم سمجھ نہیں پاؤ گے، لو دیکھ لو. مثلا کسی نے کہا گائے کس چیز کو کہتے ہیں، تو اب بجائے اس کے کہ ہم بیان کریں اس کے 4 پیر ہیں اور 2 سینگ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، اس میں بہت سارے جانور شامل ہیں، اس کو لے کے آئیں یا انسان کو لے کے جائیں جہاں گائے بندھی ہو، اس سے کہتے ہیں کہ دیکھ لو یہ ہے گائے. اب اس سے زیادہ اہم کوئی تعریف نہیں ہو سکتی. لہذا امیر المؤمنین کے اگر ان حالات کو سمجھنا ہے اور اس ثقیفہ کے معاملات کو سمجھنا ہے اور اس ثقیفہ سے لے کر کے آج تک کے ان مظالم اور مظلوم اور ظالموں کے چہروں کو سمجھنا ہے، تو چونکہ بات میں یہاں چل رہی تھی روایت میں کہ لو کان الحیاء شخصا لکان الحسین، اگر شرم و حیا اگر انسانی شکل میں آ جائے تو اسے حسین کہتے ہیں. اب اگر کسی کو حیا اور غیرت اور بے غیرتوں کی تعریف بیان کرنا ہو تو اب بے غیرت اور بے حیا کون ہے؟ الفاظ کا سہارا نہ لیجئے. اگر حد ناقص میں تعریف کرنا ہے تو آج یہ سارے عرب ممالک کے رؤسا کو دکھا دیجئے، کہیے یہی بے غیرت ہیں. اگر تعریف مکمل نہ ہو تو ثقیفہ کا چہرہ دکھائیے، اس سے بڑے بے حیا ملنے والے نہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ان سے زیادہ بے حیا کوئی نہیں کہ جہاں دختر پیغمبر کے اوپر ظلم اور وہ خاموش. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ وَلَوْ كَانَ الْحَيَاءُ صُورَةً لَكَانَ الْحُسَيْنُ وَلَوْ كَانَ الْحُسْنُ شَخْصًا وَحَيْئَةً لَكَانَتْ فاطمہ. کہ اگر ساری زیبائی، سارا حسن و جمال، ساری زیبائش، ساری خوبصورتی دنیا کی اگر اکٹھا کر دی جائے اور کسی شکل میں آ جائے تو فاطمہ بنتی ہے.
ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بل ہے اعظم، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. پھر فرماتے ہیں ان فاطمہ ابنتی خیر اہل الارض عنصرا و شرفا و کرما، کہ میری بیٹی فاطمہ اس اہل زمین کے اوپر سب سے زیادہ عنصری کے اعتبار سے، عنصر کے اعتبار سے یعنی مادہ جس سے پیدا ہوئی ہے، وہ شرف کے اعتبار سے اور کرم کے اعتبار سے دنیا میں اس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے. لہذا یہ حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. حدیث نمبر 26 ینابع المعدت میں ہے، صفحہ 436 پر ہے. جناب قندوزی نے اسے نقل کیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا فاطمہ. دیکھیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کسی بات کے اوپر ذرا ملول ہیں، فکر مند ہیں. اب پیغمبر اکرم چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کے لبوں پر تبسم آ جائے، لہذا اب ایسی خبر ہونی چاہیے کہ جس سے وہ خوش ہو جائیں. لہذا اب پیغمبر فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، یا فاطمہ منا خیر الانبیاء. تم جاننا چاہتی ہو کہ ہم کس مقام پر ہو، تم کس مقام پر ہو. ہمارا ہی خاندان اور گھرانہ وہ ہے کہ جس میں خیر الانبیاء یعنی میں موجود ہوں. اس کے بعد وہ ہوا ابو کے، اور وہ تیرا باپ ہے. سید ومنا خیر الاوصیاء، اور ہمارے ہی خاندان میں سے خیر الاوصیاء بھی ہے. اس سے بڑا یعنی وصایت کا سید و سردار وسیع اور ولی الخدا وہ کیا ہے؟ سید الاوصیاء و سید الاولیاء. وہ ہوا بعلو کے، وہ تیرا شوہر ہے، علی ہے. ومنہا خیر الشہداء، وہ سید الشہداء، اور ہمارے ہی میں سے سید الشہداء ہیں یعنی جناب حمزہ. وہ ہوا حمزہ عم ابیک، تمہارے باپ کے چچا. ومنا من له جناحان يطير في الجنة حيث يشاء وهو جعفر ابن عم ابیک. اور ہم میں ہی سے وہ ہیں کہ جن کو پروردگار نے دو پر عطا کیے ہیں کہ جنت میں جدھر چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں، اور وہ تمہارے باپ کے چچا زاد بھائی ہیں. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَمِنَّا سِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور سب سے اہم دو نواسے جو اس امت کے ہیں وہ بھی ہمارے ہی گھر میں ہیں، یعنی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین وہما ابناک، اور وہ تمہارے ہی دونوں بیٹے ہیں، کہیں اور کے نہیں ہیں. وَهُوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اور اے میری بیٹی فاطمہ خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، منا مہدی هذه الامہ وهو من ولدک، اور اس امت کا جو آخری مہدی ہوگا کہ جو یملأ الارض قسطا وعدلا وکما ملئت ظلما وجورا، کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اور شرق و غرب و جنوب و شمال میں جہاں مکمل حکومت قائم ہوگی وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا ہی بیٹا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. حدیث نمبر 27 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا فاطمہ لو ان کل نبی بعثہ اللہ وکل ملک قربہ، اے بیٹی فاطمہ اگر سارے نبی آدم سے لے کر کے میری ذات تک سب قربہ وکل ملک قربہ، سارے مقرب بارگاہ ملائک اور فرشتے شفاعو شفاعت کریں، مل کر کے سفارش کریں، فی کل مبغض لک غاصب لک، اس کے حق میں کہ جو تمہارے اوپر، جو تمہارا دشمن ہے، بغض رکھتا ہے اور جس نے تمہارا حق غصب کیا ہے، تو کیا ہوگا؟ ما اخرج اللہ من النار. اے بیٹی اتنا یاد رکھنا، اگر سارے انبیاء اور سارے ملائکہ مقرب بارگاہ اگر مل کر کے بارگاہ پروردگار میں تیرے دشمن کی شفاعت کریں گے تو میں اپنے تمام وجود اور اس مقام شفاعت کے باوجود میری شفاعت اور انبیاء و ملائکہ کی شفاعت رد کر دی جائے گی. پروردگار تیرے دشمن کو کبھی جہنم سے باہر نہیں نکالے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عجیب دیکھیے روایات، وضاحت کا وقت نہیں ہے. قال موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام ان
فاطمہ صدیقۃ شہیدہ وَإِنَّ بَنَاتِ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَتْمِثْنَ لا يتمثن کہ جو بہرحال ترجمہ پاک و پاکیزہ طیب و طاہر. ٹھیک ہے، اس حدیث کو ہمارے علماء نے، ہمارے محققین نے اس بات کے لیے سند قرار دیا ہے ان واقعات سے ہٹ کر کے معصوم کی زبانی کہ آج پوری دنیا جو اس بات کے اوپر کوشش کر رہی ہے اور جیسے جیسے صدیقہ دو عالم کے فضائل اور مناقب بیان ہو رہے ہیں اور کتابیں تحریر ہو رہی ہیں اور لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، تو دنیا کو ڈر اسی بات کا پڑا ہوا ہے کہ کل بی بی نے مسجد میں آ کے ایک خطبہ پڑھا تھا تو اتنا بڑا انقلاب آ گیا تھا، آج تک وہ لوگ نہ روایت نہ تاریخ کے پیچھے اپنا چہرہ چھپا نہیں پا رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بی بی کے سارے فضائل کھل کر کے سامنے آ جائیں، لہذا ان کی شہادت کو دبانے کے لیے اور ان کے لیے لفظ وفات کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. مگر معصوم نے فرمایا ہے کہ وہ صدیقہ بھی ہے، وہ شہیدہ بھی ہے. سئل الامام الصادق علیہ السلام ان معنی حی علی خیر العمل. پہلے والی روایت کا حوالہ کافی جلد 1 صفحہ 458، پھر کافی دوسری جگہ بھی ہے، اور اس کے بعد مسائل علی بن جعفر اس میں بھی ہے. کہتے ہیں کہ امام سے سوال ہوا ان معنی حی علی خیر العمل، مولا بتائیے ذرا کہ حی علی خیر العمل کے کیا معنی ہیں، کس چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ بھئی حی علی الصلاۃ تو کہہ دیا، حی علی الفلاح تو کہہ دیا، نماز کا ذکر تو اس میں آ چکا، فلاح و بہبودی اور نجات کا ذکر تو آ چکا. اب یہ خیر عمل کیا ہے؟ اگر اس کی تفسیر نماز سے کرتے ہیں تو حی علی الصلاح کہہ دیا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تکرار ہے. لہذا آپ بتائیے کہ یہ حی علی خیر العمل کس بات کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور بلایا جا رہا ہے؟ اور مؤذن 5 مرتبہ آواز دیتا ہے تو پیغمبر تو فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں فقال علیہ السلام خیر العمل بر فاطمہ. اب یہاں بر کی تفسیر میں محبت بھی ہے، مودت بھی ہے، ادائے اجر رسالت بھی ہے. بر فاطمہ و ولدہا سلام اللہ علیہا، کہ فاطمہ کے ساتھ نیکی، ان کا تذکرہ، ان کی محبت، ان سے مودت، اجر رسالت اور ان کے حق کو پہچاننا اور ان کا قصیدہ پڑھنا، ان کا ذکر کرنا، ان سے محبت کرنا، یہی حی علی خیر العمل ہے. بہت ساری اس کی مناقب ابن شہراشوب میں بھی ہے، موسوعہ کبریٰ میں بھی ہے، تفسیر ریاحین الشریعہ میں بھی ہے، اور بحار الانوار میں بھی ہے. قال الصادق علیہ السلام ما تکاملت النبوہ لنبی حتی اقر بفضلها ومحبتها. کسی بھی نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی اور نہیں ہوئی جب تک اس نے بنت رسول کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا. یعنی عالم ذر میں جب اقرار کر لیا ہے تب اس کی نبوت مکمل ہوئی، ورنہ اپنی تھوڑی سی نبوت یا چھوٹا موٹا عہدہ لیے ٹہلتے رہے ہیں، ان کو مکمل نہیں ہوئی ہے. جب فاطمہ کے فضل اور محبت کا اقرار کیا تب پروردگار نے کہا ہے کہ جائیے آپ کو میں نے نبی بنایا اور نبوت مکمل کی ہے. آخری دو حدیث ہیں. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن رسول اللہ علیہ السلام علیہ وآلہ وسلم انہو قال قال اللہ عز وجل یا احمد. سنتے آئے ہیں صرف حوالے کی خاطر اور چونکہ سند کے اعتبار سے محکم ہے اس لیے میں آپ کی خدمت یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک. ہمارے شاید بہت سے چھوٹے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ حدیث سنتے آئے ہیں، اس کا سند کیا ہے، حوالہ کیا ہے. لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا الفاطمہ لما خلقتکما. مستدرک سفینۃ البحار میں ہے اور بحرانی عوالم العلوم میں جلد 11 صفحہ 26 پر، اور آخری حدیث اور اس کے بعد ایک عبارت اور. قال الامام الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام نحن حجج اللہ علی خلقہ وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم خلق کے اوپر اللہ کی حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ
ہمارے اوپر حجت ہیں. اس سے بڑا مقام میں نہیں سمجھتا ہوں, یا شاید کسی کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس سے بڑا, اس لیے کہ حجت اللہ علی الحجج, یہ 14 وہ ہیں کہ جن کی حجت یا پیغمبر کی ذات کو اگر ہٹا دیا جائے تو 13 یا 12 وہ ہیں کہ جو مرد ہیں. میں نے کئی مرتبہ اس کو دہرایا کہ آدم سے لے کر کے خاتم تک اور علی سے لے کر کے آخری امام تک یہ سب کے سب مرد ہیں, اور ان 1,24,000 یہ 12 اس کے علاوہ 13 ایک ذات ہے کہ جو خاتون ہے, مگر اس کی حجیت میں اتنا دم ہے کہ تمام حجتوں کے اوپر حجت بن گئی, تمام حجتوں کے اوپر حجت بن گئی. یہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ جو کوثر قرآن ہے. جب اس عظمت خاتون کو دیا ہے آغوش سیدہ میں, آغوش خدیجہ میں ڈالا ہے, تب آواز دیا کہ انا اعطیناک الکوثر. اب وقت نہیں ہے لیکن اس کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے, اس جو چھوٹے بھائی ہیں اور بچے ہیں, وہ اس چیز کو, میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا, جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہ روایت. ابتدا میں نے ایک بات عرض کی تھی, دیکھیے صدیقہ طاہرہ نے یہ سال گزشتہ اسی خمسے میں جو میں نے مجالس پڑھی تھی کہ آپ نے اصحاب و انصار و مہاجرین کو مخاطب کر کیا فرمایا, ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ, اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں. تو یہاں پر شہزادی نے ایھا الناس کیوں کہا تھا, جبکہ مدینہ دار المسلمین اور دار المؤمنین اور سرزمین موعود اور بہشت موعود اور مدینہ فاضلہ بن چکا ہے. اب کوئی ایک بھی نہ مشرک ہے نہ کافر ہے, کچھ نہیں ہے وہاں پر, تو پھر آپ نے ایھا المسلمون کیوں نہیں کہا ہے؟ بعض دوسرے مقامات پر مسلم کہا ہے, مسلمان کہا ہے بعض لوگوں کو, انصار کو, لیکن یہاں کیوں نہیں کہا آپ نے؟ بہت سارے دلائل ہیں. تو اس کا مطلب ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن کے اس آیت کی تفسیر آپ نے پیش کر دی ہے کہ جس میں پیغمبر نے اپنے وصیت میں بھی کہا تھا, بتایا بھی تھا, اور قرآن نے بھی کہا تھا کہ جب پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو بہت سارے لوگ وہ ہیں کہ جو مرتد ہو جائیں گے اور دینی سے پلٹ جائیں گے. تو اس کی تفسیر کبھی مکمل نہ ہو پاتی. مسجد میں آ کے سیدہ نے اسی آیت کی تفسیر کر دی ہے کہ دیکھو ابھی 2 دن پہلے میرا بابا گیا ہے, ایک قیامت تک آنے والی نسلوں یاد رکھنا, اگر تمہیں پہچاننے میں شک ہو تو یاد کر لینا یہ دین سے پھر جانے والے کہیں اور نہیں, یہیں بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا آپ نے ان مرتدوں کی تصویر دکھا دی. اور اس کے بعد پھر شہزادی نے کسی کو مسلمان نہیں سمجھا. پچھلے سال میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ مورخ نے لکھا کہ جب شہزادی بستر شہادت پر ہیں اور علالت میں ہیں, اور وہ دونوں آئے اور اجازت مانگا اور اجازت نہ ملی, پھر امیر المومنین کو واسطہ قرار دیا اور آئے اندر, اور اس کے بعد ساری باتیں, تو فسلم علیہا, ان لوگوں نے سلام کیا بی بی کو, لیکن بی بی نے جواب سلام نہیں دیا. یہ میں نے اپنی طرف سے ایک استدلال کیا تھا, لیکن بعد میں نے مطالعہ کیا تو بہت سارے علماء نے اسی چیز کو اوپر اذعان کیا اور نقل کیا یہی جملہ. بہرحال خوشی ہوئی کہ بہرحال میں نے جو استدلال کیا تھا وہ صحیح نکلا. تو کیوں جواب سلام نہیں دیا؟ کہتے ہیں کہ جواب سلام دینا واجب ہے, اور یہ مسلم ہے کہ جواب نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنت رسول کے جس کے دروازے اور گھر سے شریعت چلی ہے, کیا معاذ اللہ العیاذن باللہ کیا واجب ترک کر دیا؟ کہتے ہیں نہیں, واجب نہیں چھوڑا, بلکہ مسلمان کے سوال سلام کا جواب دینا واجب ہے. شہزادی نے انہیں لائق جواب سلام سمجھا ہی نہیں. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. لہذا یہ ایک روایت ہے. ابن قتیبہ دینوری, پورا نام اس کا ابن قتیبہ دینوری ابو محمد عبداللہ بن مسلم, یہ جس نے امام کا زمانہ درک کیا ہے. 276 میں وفات ہے, 11ویں امام کے زمانے میں, 10ویں امام کے زمانے میں, 12ویں امام کے زمانے میں یہ ہے. 276 260 میں امام کی شہادت ہے. لہذا فقال, ترجمہ نہیں کروں گا, بعض جگہوں پر فقال عمر, یہ کس نے؟ ابن قتیبہ دینوری نے اپنی کتاب میں الامامۃ والسیاست میں لکھا ہے. صفحہ نمبر بھی بتا دوں, جلد نمبر 1 صفحہ 17. فقال عمر لأبی بکر رضی اللہ عنہما, اب رضی اللہ کے معنی آپ جانتے ہیں, انطلق بنا الی فاطمہ, ذرا مجھے آؤ, مجھے لے کے چلو ذرا فاطمہ کے پاس. فانا قد اغضبناها فانطلقا جميعا فاستأذنا على فاطمہ, پھر وہ دونوں گئے اور اجازت مانگی. فلم تأذن, بی بی نے اجازت نہیں دی.
فَأَتَيَا عَلِيًّا فَكَلَّمَاهُ، مولا کے پاس آئے اور ان سے بات کیا. فَأَدْخَلَهُمَا عَلَيْهَا، اور مولا ان دونوں کو لے کر کے وہاں گئے. فَقَعَدَ عِنْدَهَا، جیسے ہی بیوی کے پاس بیٹھے، حَوَّلَتْ وَجْهَهَا إِلَى الْجَدَارِ إِلَى الْحَائِطِ، تو بیوی نے فوراً جب یہ محسوس کیا کہ وہ دونوں آئے ہیں تو دیوار کی طرف اپنا رخ کر لیا، پھیر لیا منہ. یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بچے پہنچوں کہ بہت سارے لوگ تلاش کرتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا. فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ان دونوں نے انہیں سلام کیا. فلم ترد، مگر بیوی نے جواب سلام نہیں دیا، یعنی علیہ السلام نہیں کہا. فتکلم ابو بکر فقال یا حبیبۃ رسول اللہ، مکاری دیکھیے اب یہاں پر بیان میں. فقال فتکلم فقال یا حبیبۃ رسول اللہ واللہ ان قرابت رسول اللہ ان الی من قرابتی وانک لاحب الی من عائشہ لاحب الی من عائشہ ابنتی، کہ میں آپ کو تم کو اپنی بیٹی عائشہ سے زیادہ چاہتا ہوں اور میرے دل میں محبت ہے. اب یہ الفاظ ہیں لاحب الی ولوددت یوم مات ابوک انی مت، کاش کہ جس دن آپ کے باپ اس دنیا سے گئے ہیں میں اس دنیا سے چلا گیا ہوتا. لیکن شاید یہ مثال ہماری آگے 2 سطروں کے بعد ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں، پھر وہ بیان کرتا ہے کہ افطرانی اعرفک واعرف فضلک وشرفک، کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کے فضل و شرف کو جانتا ہوں اور جاننے کے باوجود بھی میں آپ کو حق نہیں دے رہا ہوں اور آپ کی میراث نہیں دے رہا ہوں؟ تو بی بی نے کہا ہاں. پھر اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ الا انی سمعت اباک رسول اللہ یقول لا نورث ما ترکناہ صدقہ. اے بی بی، میں آپ کو چاہتا ہوں، اپنی بیٹی سے بڑھ کے چاہتا ہوں، یہ ساری بات، لیکن میں نے رسول سے ایسے 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 سنا ہے. اب دیکھیے یہاں پر ایک حدیث جو ہمارے علماء کہتے ہیں، علماء رجال وغیرہ نے سب نے اس کے اوپر جو بحث کی ہے علم درایت وغیرہ میں اور علم الحدیث کے ماہرین نے، کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، جعلی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ اپنے جھپ مٹانے کے لیے اور شرم و حیا مٹانے کے لیے اور اس ظلم کو چھپانے کے لیے اس نے یہ کہہ دیا، یہ حدیث گڑھ دی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، یہ جملہ کہہ دیا. تو اب جب اس نے حدیث پیش کی جھوٹی تو بی بی نے سچی حدیث پیش کر دی اس کے مقابلے میں. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. فقالت، تو شہزادی فرماتی ہیں ارأیتکما ان حدثتکما حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعرفانہ وتفعلان به، اگر میں واقعا کوئی حدیث تمہیں یاد دلاؤں اور بیان کروں تو تم اس کو مانو گے اور اس پر عمل کرو گے تم لوگ؟ تو لوگوں نے کہا نعم، ہاں بالکل. قال نعم. فقالت تشدتکم اللہ علم تسمع رسول اللہ یقول، کیا تم دونوں نے اس بات کو نہیں سنا کہ رسول فرما رہے ہیں؟ وہ کیا؟ کہ رضا فاطمہ من رضائی، فاطمہ کی رضا میری رضا ہے، وسخط فاطمہ من سخطی، فمن احب فاطمہ ابنتی فقد احبنی ومن ارضى فاطمہ فقد ارضانی ومن اسخط فاطمہ فقد اسخطنی، کہ جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے ان کو نقصان پہنچایا اور تکلیف پہنچایا مجھے، یہ سب. قال نعم، تو ان دونوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سنا ہے یہ حدیث. جب اس نے حدیث پیش کی تو بی بی نے اقرار نہیں کیا کہ یہ حدیث ہے، مگر جب بی بی نے سچی حدیث سنائی تو اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں. دونوں نے اپنے بڑے بڑے سر ہلا دیے کہ ہاں بی بی ہم نے سنا ہے اور اقرار کر لیا. جب اقرار لے لیا بی بی نے تو اب سنیے آگے آپ نے فرمایا. پھر فرماتی ہیں کہ قال نعم سمعناہ من رسول اللہ. قالت فإنی اشہد اللہ وملائکتہ، پس میں گواہ بناتی ہوں خدا کو اور ملائکہ کو، انکما اسخطانی، تم دونوں نے مجھے نقصان پہنچایا ہے اور مجھے تکلیف پہنچایا ہے. وما ارضیتمانی، اور راضی نہیں کیا ہے تم دونوں نے. وَلَئِن لَقِيتُ النَّبِي لَأَشْكُوَنَّكُمَا إِلَيْهِ، اور اگر میں نبی سے ملوں گی تو تم دونوں کی شکایت کروں گی. فقال ابو بکر انا عاعذ باللہ العیاذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں من سخت سخطک یا فاطمہ، من سخطک یا فاطمہ. ثم انتخب ابو بکر یبکی حتی کان نفسہ ان تزحق، اور اتنا رونا شروع کر دیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جان نکل جائے گی.
وہی تقول، اور وہ ایسے کہہ رہے واللہ لا ادعون اللہ علیک، بی بی فرما رہی ہیں کہ میں دعا کروں گی، بد دعا کروں گی تمہارے خلاف. کیسے؟ فی کل صلاۃ اصلیھا، ہر نماز میں جو پڑھتی ہوں اس نماز میں تم دونوں کے لیے بد دعا کروں گی اور لعنت بھیجوں گی. اب اگر بی بی نے یہ بات کہہ دیا کہ میں ہر نماز کے بعد تمہارے اوپر لعنت بھیجوں گی اور تمہاری شکایت کروں گی اور تمہارے خلاف بد دعا کروں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بی بی نے کہہ دیا تو اب جتنی حیات باقی ہے، بی بی نے ہر نماز کے بعد جب ان دونوں کے خلاف بد دعا کی ہے، لعنت بھیجی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہزادی بنت رسول حجت الہی امانت پروردگار جوہر قدسیہ کبھی کسی مومن کے اوپر لعنت نہیں بھیج سکتی، کبھی کسی مومن کا برا نہیں چاہیں گی. آخری سطر ہے، آخری جملہ ہے، ثم خرج باکیا، پھر وہ لوگ نکل گئے باہر روتے ہوئے. فاجتمع الیہ الناس، لوگوں نے باہر گھیر لیا ان کو کہ کیا ہوا جلدی بتاؤ. فقال لهم یبیت کل رجل منک معانقا، سب سے گلے مل کر کے ایک دوسرے سے جو ہے وہ کر رہے ہیں بیعلی ترکتمونی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، لا حاجت ببیعتکم، مجھے اب تمہارے بیعت کی ضرورت نہیں، یقیلونی یقیلونی یقیلونی، مجھے چھوڑ دو. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ سند ہے کہ جو فریقین نے نقل کیا ہے اور معتبر ترین کتاب کے جو زمانے امام میں لکھی گئی ہے اس زمانے کی یہ کتاب ہے کہ جس میں یہ روایت موجود ہے. اب اگر ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی اگر لوگ ان کو رضی اللہ کہتے رہیں تو کہنے والوں کے اوپر پھر لعنت اللہ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بس عزاداروں، یہ روایت آپ کی خدمت میں، اور کل آخری مجلس بچی ہے کہ اس کا نچوڑ جو کچھ رہ گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں. ہاں عزاداروں، بہت دن نزدیک آتا جا رہا ہے، جیسے جیسے دن گزر رہا ہے وہ روایت اس کے فقروں میں شدت بڑھتی جا رہی ہے. کون سا فقرہ؟ ناحلت الجسم. معلوم ہے؟ نہیں معلوم کہ یہ کس دن کا واقعہ ہے اور راوی نے کس دن کے بارے میں اس چیز کو کہا ہے، لیکن معلوم ہے نا کہ جب ناحلت الجسم ہے اور اگر 10 دن ابھی باقی ہے تو ابھی 10 دن میں اور کتنا کمزور ہو جائیں گی. معصبت الرأس، اے بی بی، اے بی بی، آپ کے سر میں کیسی تکلیف تھی؟ وہ کون سی چوٹ تھی؟ کل کے مسائل میں باقی چیزیں بیان کی جائیں گی. دیوار کا سہارا لے کر کے چل رہی ہیں. دیکھیں بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، بہرحال وہ بچے ہیں، میں ان کو ان بچوں کے اوپر ہم قیاس کر بھی نہیں سکتے ہیں، ہماری زبان جل جائے. بہرحال وہ بچے فاطمہ کے بچے ہیں، لولو مرجان ہیں، لیکن اگر ایک فطرت کے اعتبار سے ہم گفتگو کریں تو بچے ہیں. زینب ام کلثوم ہیں، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ماں یا باپ لیٹتے ہیں تو پیار محبت میں آ کے سینے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ایک چیز اور بھی ہے، آپ بہت روئیں گے، خاص طور سے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کبھی ماں کی پسلیوں پہ، کبھی ماں کے سینے پہ کوہنیاں رکھ دیتے ہیں، سر رکھ دیتے ہیں. مگر دوسری طرف اگر ماں کو بہت تکلیف ہو تو فوراً بچے کو کسی طریقے سے ہٹا لیتی ہے. لیکن وہ زہرا جو حسین کو اتنا چاہتی تھی، جو حسین کو اتنا چاہتی تھی، جب حسین اپنے ماں کے سینے پہ سر رکھتے رہے ہوں گے کتنی تکلیف ہوتی رہی ہوگی. مگر بی بی حسین کو ہٹاتی نہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ارے میرے بچے کا دل دکھ جائے. ارے بی بی، ارے بی بی اس تکلیف کو برداشت کرتی رہی. شاید یہی وجہ ہے کہ ہلال ابن نافع نے جب شب عاشور کہا تھا اے مولا ارے اس گوشے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز، ارے حسین نے کہا واپس جاؤ، ارے تجھے نہیں معلوم وہ میری ماں فاطمہ. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. کیا عالم ہے، کیا مصیبت ہے علی کے اوپر.
بار بار آ کے کہہ رہے ہیں، رسول خبر دے چکے ہیں، بی بی کہہ بھی رہی ہیں، اے ابو الحسن اب میں زیادہ دن یہاں بچنے والی نہیں ہوں، اب زندہ رہنے والی نہیں ہوں۔ حسنین کا ہاتھ پکڑتی ہیں، اپنے باپ کی قبر کے اوپر آتی ہیں، ایک مشت خاک اٹھاتی ہیں، اپنے سر پر رکھتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں صبت علی مصائب لو ان، اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر ایسی مصیبت پڑی ہے کہ اگر دن کے اوپر پڑتی تو رات میں بدل جاتی۔ کیسی مصیبت ہے؟ وہ بچے چھوٹے چھوٹے، اس دن کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ چھوٹے بچے جب بچوں کے سامنے اگر ماں یا باپ کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو بچے اپنے ماں باپ سے آنکھ ملا نہیں پاتے ہیں۔ ہائے وہ عصمت بھری وہ نگاہیں زینب و ام کلثوم کی کہ جس نے دیکھا تھا کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہائے کس انداز سے کیسے وہ ہمت لے آئے کہ پوچھے اے مادر گرامی آخر وہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ شاید یہی وجہ رہی ہو کہ بی بی سے جب نگاہیں چار ہوتی رہی ہوں گی تو بی بی نے آنکھیں جھکا لی ہوں، کہیں بچے پوچھ نہ لے ارے یہ کیا ہوا۔ اے عزادارو، ارے امام حسن و حسین پوری زندگی روتے رہے اسی چیز کو یاد کر کے۔ ارے عجیب جملہ پڑھا ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ جب بی بی جا رہی تھی، بی بی نے بد دعا کیا، ایک روایت ہے کہ جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس میں شہزادی خود فرما رہی ہیں، سند کے ساتھ میں لے کے آیا ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں گئی ہوں اور اس کے بعد پھر کہتی ہیں میں شکایت کروں گی کہ میرے باپ کی یادگار وہ تحریر میرے سامنے پھاڑ دی گئی اور اس کے اوپر لعاب دہن ڈالا گیا۔ کتنی سخت منزل ہے، ذرا سوچیں کہ وہ بیٹی کہ جس کے لیے نبی ہمیشہ اٹھ کے کھڑے، ہمیشہ اٹھ کے کھڑے ہونے کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ دن میں ایک مرتبہ نہیں، جتنی مرتبہ بی بی آ رہی ہیں اپنے باپ کے پاس اتنی مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو جا رہے ہیں، اور آج بی بی وہ رکا لیے کہیں کھڑی ہے اور اس سے احتجاج کر رہی ہیں یہ میرے باپ کی وصیت ہے، یہ میرے باپ کی تحریر ہے، ارے مجھے واپس دے دے، لیکن اس نے واپس نہ دیا۔ ارے تحریر پھاڑی، ارے رخسار پر ایسا تماچا لگا کہ ارے ما کانا بین الارض والسماء الا بدخان، زمین و آسمان کے بھی سیدہ کو دھواں دکھائی دے رہا تھا۔ ارے اپنے اس تحریر کو اٹھایا، گھر کی طرف چلی۔ امام حسن کہتے ہیں جب گھر سے گئے تھے میری ماں میرا ہاتھ پکڑے تھی، جب واپس آئے میں اپنے ماں کا بازو، میری ماں چل نہیں پا رہی تھی۔ واہ مصیبتا، واہ زہرا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق الزہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع، میرے مالک اس ذکر کو قبول فرما، ہمیں معارف فاطمہ سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما، علم و عمل سے مالا مال فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جنت البقیع میں اگر ہے یا جہاں کہیں بھی ہے، تعمیر روضات کی توفیق مرحمت فرما اور اسباب فراہم فرما۔ ظالمین امریکہ، اسرائیل، آل سعود اور ان کے ہم نوا کو ذلیل و رسوا نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، آبروی تشیع اور رہبر معظم اور مراجع کو طول عمر اور توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ یا حسین، یا حسین۔